میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جادو جنات کی اس چینل پہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، بہت ہی قیمتی بیش بہا ویڈیو کے ساتھ، بہت ہی بہترین اصولی ویڈیو آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں اتنا عرض ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا۔ ہم آپ کے خدمت میں بہتر سے بہتر اور نایاب عمل پیش کرتے رہیں گے۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ عملیات میں نقصان ہے، عاملین کے بچوں کو نقصانات ہوتے ہیں، دم کرنے میں نقصان ہے، عملیات نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں بہت سارے خطرات لائق ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بھی کافی حد تک درست ہے، لیکن ان خطرات سے، نقصانات سے آپ کیسے بچیں گے اور اپنے احباب کو کیسے بچائیں گے، وہ نقطے، وہ پوائنٹ، وہ قیمتی چیزیں میں آپ کی خدمت میں آج لایا ہوں۔ میں نے جب سے عملیات شروع کی ہیں، اپنے زندگی میں جتنے عملیات کے نایاب کتب، خواہ وہ قلمی نسخے ہو یا فوٹو اسٹیٹ کے شکل میں ہم تک پہنچا ہے، جیسے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ فوٹو اسٹیٹ کے شکل میں پہنچا ہے، یہ نایاب کتاب ہے۔ ایسے کتابوں سے میں نے بڑے بڑے عاملین کے جو اہم باتیں ہیں، جو کامیاب عامل ہوئے ہیں، ان کے اہم باتیں میں نے غالباً 16 نقطے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن یاد کیجئے گا، ضرور میرے بات کو سماعت کیجئے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، بہت ہی قیمتی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ ان میرے باتوں کو آپ سن لیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں، شاید آپ کو عاملین حضرات 11-12 سال تک آپ ان کی خدمت کریں گے، پتہ نہیں وہ آپ کو دیں یا نہ دیں، میں آپ کی خدمت میں آج لایا ہوں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ عامل حضرات کب نقصان کرتے ہیں اور نقصان سے کیسے بچایا جا سکتا ہے انسان اپنے آپ کو؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عامل حضرات کو 24 گھنٹے جب تک وہ یعنی جاگ رہا ہو، سونے کے بغیر، سونے سے پہلے عامل کو چاہیے کہ وہ پاک رہے۔ پاک سے میرا مطلب یہ ہے وہ باوضو رہے، عامل ہمیشہ باوضو رہے، خواہ اس کے پاس مریض آتے بہت ہیں یا کم ہیں، لیکن اس کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، وہ عامل نقصان نہیں کرے گی۔ نمبر 2، عملیات کے لیے جو آپ وظائف کرتے ہیں، آپ کے لیے چاہیے کہ آپ کی جگہ ایک ہونی چاہیے۔ یعنی آپ نے ایک چلے کی نیت کی ہے، یا آپ کے جو معمولات ہیں، وظائف آپ کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے آپ جگہ اپنا خاص کر دیں، اپنے گھر میں یا تسبیح خانے میں یا مسجد میں ایک کونے میں بیٹھیں۔ اگر یہ مشکل ہو آپ کے لیے بیٹھنا ایک جگہ میں، تو پھر آپ اپنے لیے ایک مصلی خاص کریں، جہاں آپ 15 دن بیٹھ سکتے ہیں، 20 دن بیٹھ سکتے ہیں۔ اس سے بعد آپ کو سفر درپیش ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے اہتمام کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایک مصلی ہونی چاہیے۔ اس مصلی میں بیٹھ کے اسی جگہ پہ اپنا وظائف کریں۔ جب آپ کو کوئی سفر درپیش ہو، آپ کو کہیں جانا ہو، تو یہ مصلی اپنا ساتھ لے جائیے گا، تو انشاءاللہ العظیم نقصانات سے آپ بچ سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ جس وقت وظیفہ شروع کرتے ہیں، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ 40 دن تک یہ آپ کے جو معمولات ہیں زندگی بھر کے، ان کا وقت خاص کیجئے گا۔ اس سے انشاءاللہ العظیم آپ نقصانات سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کی روحانی جو قوت ہے، دم میں تاثیر قوت بہت زیادہ ہوگی۔ نمبر 4، اپنے احسار کے لیے آپ نے وہ وظائف جو آپ نے مخصوص کیے ہیں، ان کو آپ نے صبح شام ایک مرتبہ ضرور پڑھنی ہے۔ یہ میری باتیں اور بھی اہم باتیں ہیں، وہ آخر میں بتا رہا ہوں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جی میں بڑا عامل ہو گیا ہوں، میں احسار رات کو کروں گا، ابھی نہیں ہو سکتے، 2 دن بعد کروں گا، کل کروں گا سفر میں۔ یہ آپ کا غلطی ہے۔ اس دن کے 24 گھنٹے میں جو آپ کو وقفہ ہو سکتا ہے، پھر آپ کو اور آپ کے بچوں کو نقصان ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آپ احسار کر لیں گے، تو احسار آپ کیسے کریں گے؟ جیسے عام احسار آپ کرتے رہتے ہیں، 4 کل ہے، یا آیت الکرسی ہے، یا سورہ جن ہے، یا ارض ابی دجانہ سے، جیسا کہ آپ کا احسار آپ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو احسار کیجئے گا۔ اس کے بعد اس شہادت کی انگلی پہ پھونک ماریں، تصور سے اپنے سارے گھر کے احسار ہر روز ہر دن آپ نے کرنی ہے۔ جس وقت آپ کے معمولات میں احسار شامل ہے، اس وقت احسار کیجئے گا۔
یہ عامل حضرات بھی کر سکتے ہیں، یہ وہ حضرات بھی کر سکتے ہیں جو دیندار ہیں، اپنے گھر سے باہر ہیں، راتوں اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اثار کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت چلے میں چل رہے ہیں، عمرے میں ہے، سفر میں ہے، تو وہ کہیں بھی ہو وہ اپنے انگلی پہ دم کر کے تصور سے آپ کے اپنے بچوں کو وہ اثار، اپنے کاروبار کو وہ اثار کر سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ العظیم نقصان نہیں ہوگا۔ نمبر 6، آپ نے جس سے سنا ہے یا آپ نے کہیں عمل دیکھا ہے کہ یہ عمل اس سر درد کے لیے، دان درد کے لیے، پیٹ درد کے لیے، جادو جنات کے لیے یہ عمل اچھا ہے، قوت والا ہے، کتاب میں آپ نے دیکھا، کسی سے سنا، لیکن اس کی اجازت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس بندے سے یا اس کتاب کے مصنف سے آپ کو اجازت لینی چاہیے۔ اجازت جب آپ لیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ نقصان نہیں کریں گے۔ اس سے ایک اور اہم بات جو عاملین حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ جس شخص سے عملیات سیکھنے کی ارادہ رکھتے ہو، ابھی تک سیکھا نہیں ہے، اس سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے عملیات سیکھوں، تو سب سے پہلے آپ نے اس کے تقوی کو دیکھنا ہے اور اس کی اپنی صحت کو چیک کرنا ہے، آیا وہ جادو جنات سے متاثر تو نہیں ہے۔ اگر وہ جادو جنات سے متاثر ہے، رجعت میں وہ مبتلا ہے، تو یاد رکھیے گا اس سے کبھی ایک لفظ بھی مت پوچھیے گا، ورنہ اس کی رجعت، ورنہ اس کے جادو جنات جیسا کہ اس پر باری ہیں وہی آپ پر باری ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، دوست کا دوست دوست ہے، دشمن کا دوست کا دشمن بھی آپ کا دشمن ہے۔ تو وہ آپ کے استاد ہوگا، آپ کے دوست ہوگا، تو اس کا دشمن بھی آپ کا دشمن ہے، وہ آپ سے بھی اپنا بدلہ لے سکتے ہیں اگر آپ نے اس کے کہنے پہ کچھ وظائف کرنے شروع کیا۔ اس سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ بات ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، قیمتی باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ مریض کو سامنے بٹھا کر دم کرنے سے حتی الامکان گریز کیجیے گا۔ مریض کو سامنے بیٹھ کر دم کبھی نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ بہت ہی مجبور ہیں تو آپ جناب نے اپنے آپ کو اسار کر لیں، وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نہیں، اسار کر لیں، اور اسار کرنے کے بعد آپ اس پر جرأت کریں، بالکل الکا سا دم کر دیں، بالکل الکا سا دم، اپنے وہ قوتی والے اعمال پیش نہ کریں۔ اور اگر آپ نے اس کو دم کر دیا، آپ کو محسوس ہو گیا کہ آپ کی صحت الکا سا بگڑنے لگا ہے، تو اسی وقت سورہ عبس یا سورہ قریش 101 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے آپ کو پھونک مارنی ہے، ایک گلاس پانی اسی وقت آپ نے پینا ہے۔ یہ رجعت ہو سکتا ہے، اور یہ رجعت کا اینٹی بائیوٹک طریقہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، اسی وقت یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ عملیات میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے رجعت کا، اور عملیات میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جنات کے حملے کا، وہ آپ کو ہر صورت میں ناکام بنا سکتے ہیں۔ یہ میں وہ حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم آخر دم تک، یعنی جب اللہ نے جتنا زندگی رکھا ہے، ہم اس وقت تک بہتر رہے اور ہمارے بچے محفوظ رہیں، یہ ان حضرات کے لیے۔ عام طور پر تو ہر کوئی دم کر سکتا ہے اور ہر کوئی دم کرے گا، لیکن اس پر نقصان کا اندیشہ 100 میں سے 80% رہتا ہے۔ کوئی بھی دم ہو، آپ اپنے بچوں کو دم کر رہے ہیں یا کسی ہمسائے کو دم کر رہے ہیں، 80% نقصان کا اندیشہ ہے، اللہ کرے نہ ہو جائے، لیکن اندیشہ ہے۔ عاملین کا تجربات میں یہی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے بعد جو نمبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مریض کو تعویذات دینی ہے تو تعویذات مریض کے سامنے ہرگز نہ لکھیں۔ یہ عاملین حضرات کے لیے، اس سے پہلے والے جو پوائنٹ والی بات تھی وہ عام شخصوں کے لیے تھا، عاملین کے لیے بھی تھا۔ اب جو لکھنے لکھائی والے کام عاملین حضرات کے، تو ان کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ مریض کے سامنے کوشش کریں تعویذات نہ لکھیں، خواہ جلانے والے ہو یا پینے والے ہو، ایک وقت میں تیار کر کے رکھ دیں، جب مریض آپ کی خدمت میں آ جائیں ان کو دے دیں، یا کوئی ایسے مریض تعویذ آپ سے مانگ رہے جو اس وقت آپ کے پاس موجود نہ ہو تو ان سے وقت مانگیں، 1-2 دن کے بعد بلا لیجئے گا، اس کے غیر موجودگی میں آپ تعویذ لکھیں، اس سے آپ کو رجعت کا امکان بہت ہی کم ہے اور نقصانات کا اندیشہ بہت ہی کم ہے۔ یہ بھی عاملین حضرات نوٹ کر لے، قیمتی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک پیشنٹ ہے، کئی عرصوں سے بیمار پڑا ہے، عامل حضرات کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آ کے دم کر دیں،
تو یاد رکھیے گا، گھر میں کوشش کریں اس کا نہ جائیں، گھر میں دم نہ کریں، حتی الامکان اپنے تسبیح خانہ جہاں تعویذات آپ لکھتے ہیں، جہاں اعمال کرتے ہیں وہاں بلا لیجئے گا، یا مسجد میں یا کسی دوست کے ہاں یا اس کے رشتہ دار کے ہاں بلائے، مریض کے گھر میں آپ نے جانا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی اہم قیمتی بات ہے عاملین حضرات کے لیے، دوسرے احباب کے لیے بھی قیمتی بات ہے کہ کیونکہ جس گھر میں وہ مریض پڑا ہے اس گھر پہ شیاطین نے اپنے قلعے بنائے ہیں، اپنا جگہ بنائی ہے، وہاں شیطانوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اگر آپ جائیں گے تو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، ان کی وہاں قوت ہے، لہذا خیال کیجئے گا، وہاں ہرگز نہ جائیے گا۔ کوشش کریں مریض کو اپنے پاس بلا لیجئے گا، سب سے بہتر ہے۔ اس سے اگلا جو نمبر ہے 12واں نمبر ہے، آپ کوشش کیجئے گا کہ مریض کو جب آپ دم کرتے ہیں اپنے اوقات کار بنائیں، صبح 11 بجے سے 1 بجے تک، یا صبح 9 بجے سے 10 بجے تک یا 12 بجے تک۔ یہ وہ باتیں ہیں، میں آپ سے بیچ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، یہ وہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں نقصانات سے بچوں، نقصانات سے بچنے کے لیے ہے۔ لوگ تو کرتے ہیں، چلتے پھرتے عملیات کرتے ہیں، سفر میں علاج کرتے ہیں، ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں تو کسی کو پھونک مارتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ 5 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد اٹیک اس کا ہو سکتا ہے، رجعت کے امکانات ہے۔ نہیں تو ورنہ عاملین حضرات ویسے انہوں نے اتنے کتابیں نہیں لکھا، رجعت پر انہوں نے ابواب قائم نہیں کیا، رجعت میں بڑا دخل ہوتا ہے، دم اور کرنے میں رجعت کا بڑا دخل ہوتا ہے، رجعت بڑا خطرناک چیز ہے، انسان کو، عاملین کو اندر سے کوکلا کر دیتی ہے رجعت۔ تو آپ اپنا وقت متعین کیجئے گا، آپ اپنے مریضوں سے کہہ دیں کہ اس وقت سے اس وقت تک میں علاج کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اوقات نہیں ہے۔ خواہ دن میں 2 مرتبہ رکھ لیں، لیکن وقت متعین ہونا چاہیے، کیونکہ وقت سے پہلے آپ اپنے نشستگاہ پہ آئیں گے، اپنے اعمال کریں گے، اپنے وظائف کریں گے اور اپنے اظہار کر لیں گے، اس کے بعد مریض ہوں گے آپ دیکھ بھال شروع کر دیں۔ 13واں نمبر یہی بات تھا، میں نے اس کے ضمن میں بتا دیا کہ اپنے دم کر جگہ سے آنے سے پہلے اپنے وظائف ضرور کیجئے گا، کوئی خوشبو جلا لیجئے گا، کوئی عطر وغیرہ لگا دیں، اس کے بعد آپ مریضوں کو دم کرنا شروع کر دیں۔ عاملین حضرات آپ کی خدمت میں ایک اہم بات دوبارہ لایا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب مریض کو دم کرنے لگو تو ایک ساتھ میں کہیں مریضوں کو نہ بٹھائیں، ایک مریض کو ایک ہی اپنے سامنے بٹھائیں، دوسرے مریضوں کو باہر بھیج دیں۔ اس مریض کے ساتھ اس کے بندے 1 یا 2 ہو تو کوئی حرج نہیں، مریض کے ساتھ اور مریض نہ ہو، یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں، میں کہتا ہوں کہیں کہیں کتب کو میں نے مطالعہ کر کے کہیں اسفار میں نے کیے ہیں اپنے اساتذہ سے، قیمتی باتیں آپ کو صدقہ جاریہ کے طور پر بتا رہا ہوں، کوئی عامل آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، میں بہت اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ نمبر 14 ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے قوت، اللہ پاک آپ کو استعداد دے، گنجائش ہو تو ہر روز اپنے طرف سے، مریض کی طرف سے، اپنے طرف سے عامل کو چاہیے کچھ نہ کچھ صدقہ کیجئے گا، کچھ نہ کچھ صدقہ کیجئے گا۔ صدقہ کا مختلف طریقہ کار ہیں، آپ طلباء پہ پیسے تقسیم کر سکتے ہیں، 10 15 20 روپے، 5 روپے، جتنا آپ کا استعداد ہے وہ کر لیں۔ اگر اس سے اور بڑھ کر ہے تو آپ ایک مرغی روزانہ کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 1 کر دیں، لیکن صدقہ ضروری ہے عامل کے لیے۔ اور علاج کے دوران اگر آپ علاج کرتے ہیں تو روزانہ کم از کم 10 سے 15 روپے آپ نے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور عاملین حضرات کے لیے چاہیے مہینے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 نہ ہو تو 3 مہینے میں، 3 نہ ہو تو 6 میں، 6 میں نہ ہو تو سال میں 1 بکرا ضرور صدقہ کیجئے گا اپنے گھر کے لیے اور بچوں کے لیے۔ صدقہ کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، انشاءاللہ پھر میں وہ بتا دوں گا، وہ بڑا قوت والا ہوتا ہے، آپ کے احسار میں جان ڈالنے والی وہی بکرے کا صدقہ ہے۔ ہر وقت جب آپ سے کوئی علاج کے دوران ایسا مسئلہ درپیش ہوا، جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ کا کوئی مسئلہ، کوئی آپ کی طبیعت میں معمولی سے چینجنگ ہوئی، سورہ عبس کا تلاوت 3 مرتبہ ضرور کیجئے گا،
اور اگر آپ ہمامہ پہنتے ہیں یا ٹوپی پہنتے ہیں تو دائیں جانب ہلکا سا اپنے ٹوپی کو ٹیڑھا کیجیے گا اور سورہ عبس پڑھ کے اپنے جسم کو جھاڑ دیجیے گا، یوں دم کر کے یوں جھاڑ دیں کہ یہ رجعت ختم ہو جائے، انشاءاللہ العظیم اس رجعت کا اثر ختم ہو جائے گی۔ آخری بات دوبارہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں، بے وضو کی حالت میں کبھی بھی دم نہ کرنا، باوضو رہے مریض کو آمنے سامنے بٹھا کر باوضو رہیں۔ اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو دم سے بے انتہا گریز کریں، بے انتہا گریز کریں۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آہستہ آہستہ اس کو پھونک مار دیں اور اس کو فارغ کر دیں۔ اور اس کے علاوہ نمبر 16واں ہے، آپ نے یہ کرنی ہے کہ اگر میں نے کہا تھا کہ مریض کو سامنے دم نہ کریں تو پھر اس کے نعم البدل کیا ہے؟ مریض کے لیے پانی اور تیل دم کر کے دیجیے گا، پانی کے پینے کے لیے اور تیل جسم میں لگانے کے لیے۔ یہ آمنے سامنے بٹھا کر مریض کو دم کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ پوائنٹی باتیں میں نے آپ کو بتا دیا، کچھ اور چیزیں ہیں وہ حب اور عداوت کے متعلق ہے، انشاءاللہ العزیز وہ میں آپ کو ضرور بتا دوں گا۔ لیکن جو 17واں اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنا علاج اور دم اور وظیفہ کے جگہ کو خاص کریں اور کوشش کریں اس کمرے میں جہاں آپ کا وظائف ہوتے ہیں اسی میں علاج کریں۔ اور یہ بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ نے جو علاج آپ کر رہے ہیں اس کمرے میں ہر وقت خوشبو ہو، یہ کمرہ پاک صاف ہو، بچے اس میں داخل نہ ہو، اور آپ ایک مریض کا علاج اس میں کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر جیسے کہ عام حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، فلاں علاج کرتے ہیں، وہ علاج کرتے ہیں، جم غفیر ہے، لوگوں کا رشکش ہے، اس کو پھونک مار، اس کو پھونک مار، اس کو پھونک مار، اس کو تعویذ دے، اس کو تعویذ دے۔ حضرات عاملین، یہ آپ کو خدمت میں عرض کروں گا، اس میں نقصان کا بے انتہا اندیشہ ہے۔ آج نہ ہو تو کل نہ ہو، پرسوں، سال 2 سال میں اس عامل کے لیے بھی نقصانات کا اندیشہ ہے اور اس کے بچوں کے لیے بھی نقصانات کا اندیشہ ہے۔ دوسروں کی خدمت کرتے کرتے اپنے قیمتی جانوں کا خیال کیجیے گا۔ اور آخری 18واں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش بہا قیمتی وظائف دینے والا ہوں، وہ طریقہ دینے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک عاملین حضرات دم نہ کریں۔ اس وقت کوشش کریں جادو جنات کے مریضوں سے معذرت کریں اور اس وقت دم نہ کریں۔ اگر وہ بہت ہی تنگ کریں تو پھر کوئی ایسا حربہ استعمال کریں جس سے وہ بھی ناراض نہ ہو اور آپ کو بھی نقصان نہ ہو۔ یہ وہ پوائنٹی باتیں تھیں کہ آپ اگر ان پر پورا اتریں گے انشاءاللہ العظیم آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ العظیم ثم انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آخری جو میں آپ کو اہم بات بتا دوں گا، اسار کو سوتے وقت بالکل مت بھولیے گا۔ جب آپ سوئیں گے تو اپنے آپ کو اسار کیجئے گا۔ ہمارا ایک خاص اسار ہے 11 سورتوں کا، اس سے کریں۔ اگر وہ نہ ہو تو 7 والی اسار ہے، 7 نمبر والی اسار ہے، وہ کریں۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر 4 کل، آیت الکرسی، سورہ جن کا اسار ہے، ارض عبید جان اس ساتھ ملا کے اپنے آپ کو اسار کریں اور اس پر اپنی شہادت کو انگلی پر پھونک مارے، اپنے سارے گھر کو اسار کیجئے گا اور اپنے اساتذہ کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے احباب کو اسار کریں۔ انشاءاللہ العظیم ثم انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ امید ہے عاملین حضرات کو یہ ہمارے ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ یہ ویڈیو ہمارے صرف عاملین کے لیے نہیں تھا، ہمارے وہ دیندار حضرات جو آجی ہیں، باریش ہے، سفید ریش ہے، لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کو دم کریں، یہ فائدے، یہ قیمتی باتیں ان کے لیے بھی ہیں اور ان کے لیے بھی ہیں جو حافظ القرآن ہے، عالم ہے مگر عامل نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہیں۔ ان میرے ماں بہنوں کے لیے ہیں جو پڑھنا جانتا ہو، اپنے بچوں کے ساتھ دم کرتے رہتے ہیں، عزیز و اقارب کے بچوں کو بھی دم کرتے رہتے ہیں، ان کی بھی خدمت میں گزارش ہے کہ کوشش کیجئے گا باوضو رہیں، پاک رہیں، اپنے آپ کو اسار کریں، اس کے بعد کسی مریض کو دم کریں، ورنہ رجعت کا اندیشہ ہے۔ رجعت انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، رجعت انسان کے اولادوں پر اور آپ کے کمر پر اور آپ کے سر پر رجعت کا بڑا اٹیک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے گا۔ آنے والا ویڈیو انشاءاللہ العظیم اس سے بھی بہت ہی اہم ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔